ذات جو حقیقت میں سب سے بڑی اور بے نیاز ہے، اس کی خاص صفت میں شرکت کا دعویٰ ہے، اس لیے متکبر کا لفظ اللہ تعالیٰ کی صفت کمال ہے اور غیر اللہ کے لیے جھوٹا دعویٰ ہے۔ المصور معنی صورت بنانے والا، مراد یہ ہے کہ تمام مخلوقات کو حق تعالیٰ نے خاص شکل و صورت عطا فرمائی، جس کی وجہ سے وہ دوسری چیزوں سے ممتاز ہوئی اور پہچانی جاتی ہے۔ دنیا کی عام مخلوقات آسمانی اور زمینی خاص صورتوں ہی سے پہچانی جاتی ہیں، پھر ان میں انواع و اصناف کی تقسیم اور ہر نوع و صنف کی جداگانہ ممتاز شکل و صورت، اور ایک ہی نوع انسانی میں مرد و عورت کی شکل و صورت کا امتیاز، پھر سب مردوں سب عورتوں کی شکلوں میں باہم ایسے امتیازات کہ اربوں خربوں انسان دنیا میں پیدا ہوئے، ایک کی صورت بالکل دوسرے سے نہیں ملتی، بالکل سیم ٹو سیم بالکل ایک جیسا ہو ایسا نہیں ہوتا۔ اربوں خربوں لوگ دنیا میں ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، کتنی ساری صورتیں بنا دی، دوسری نہیں ملتی، بالکل امتیاز نہ ہو سکے۔ یہ کمال قدرت صرف ایک ہی ذات حق جل شانہ کا ہے، جس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ جس طرح غیر اللہ کے لیے تکبر جائز نہیں کہ کبریا صرف اللہ جل شانہ کی صفت ہے، اسی طرح تصویر سازی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت میں شرکت کا عملی دعویٰ ہے۔ لہ الاسماء الحسنی یعنی اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں۔ قرآن کریم میں ان کی تعداد متعین نہیں فرمائی، صحیح احادیث میں 99 تعداد بتلائی ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث میں یہ سب ایک جگہ مذکور ہیں، اور بہت سے علماء نے اسماء حسنی پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ احقر کا بھی ایک مختصر رسالہ اسماء حسنی کے نام سے مناجات مقبول کے شروع میں طبع ہوا ہے۔ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں یہ تسبیح زبان حال سے ہونا تو ظاہر ہے کہ آسمان زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ساری مخلوق اور ان کے اندر رکھی ہوئی عجیب و غریب صنعتیں اور صورتیں زبان حال سے اپنے بنانے والے کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ حقیقی تسبیح مراد ہو، کیونکہ تحقیق یہی ہے کہ تمام اشیاء کو عالم میں اپنی اپنی حیثیت کا عقل و شعور ہے، اور عقل و شعور کا سب سے پہلا مقتضی اپنے بنانے والے کو پہچاننا اور اس کا شکر گزار ہونا ہے۔ اس لیے ہر چیز حقیقتاً تسبیح کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ جیسے میں بار بار عرض کرتا ہوں، یہ پنکھا بھی اور یہ تپائی بھی، یہ گدے بھی اور یہ چٹائی بھی، ساری تنکے اور قطرے، ہر چیز اللہ کی پاکی کبریائی بیان کر رہی ہے۔ اس لیے ہر چیز حقیقتاً تسبیح کرتی ہے، تو اس میں کوئی بعد نہیں اگرچہ ہم ان کی تسبیح کو کانوں سے نہ سن سکیں۔ اس لیے قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی تم ان کی تسبیح کو سنتے سمجھتے نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں سورہ حشر کی آخری آیات کے فوائد برکات، ترمذی شریف میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ لے 3 دفعہ، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں واللہ الذی لا الہ سے آخر سورت تک پڑھے۔ دوسری روایتوں میں یہ ہے کہ 1 دفعہ پڑھنا ہے، سورہ حشر کی آخری آیت 1 دفعہ پڑھنی ہے، اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر سورت تک پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو شام تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو سے آخر تک پڑھنا چاہیے، روزانہ صبح کو بھی اور شام کو بھی۔ فرمایا اگر اس دن میں وہ مر گیا تو شہادت کی موت حاصل ہوگی، اور جس نے شام کو یہی کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیے تو یہی درجہ اس کو حاصل ہوگا۔ حضرت لکھتے ہیں بعون اللہ تعالی سبحانہ وحمدہ سورۃ الحشر کہ سورۃ الحشر اللہ کے مدد سے اس کی تعریف سے پوری ہو گئی۔ یہ 1391 میں حضرت نے یہ تفسیر لکھی، 1391 میں، ابھی چل رہا ہے 1446 ابھی چل رہا ہے، اور حضرت نے لکھی یہ تفسیر 1391 میں۔ کتنے سال ہو گئے کوئی ہے حساب کتاب والا؟ 55 سال ہو گئے۔ 55 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی، اور یہاں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سن لی اور پڑھ لی۔ پھر وہی بات دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ یہ تفسیر مدارس میں اس وقت میں پڑھائی جاتی ہے جب بچے آخری سالوں کے اندر ہوتے ہیں، اور اس مجلس کی برکت سے ہم نے 55 سال پہلے لکھی ہوئی تفسیر یہاں 55 منٹ سے پہلے ہی سن لی، ایک رکوع کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں پورا قرآن تفسیر کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی مجلس علم و ذکر کا مقصد ہے۔ یہاں تو 1-2 باتیں ہو گئی، 1-2 رکوع، 1-2 آیتوں کا ترجمہ ہو گیا، اور پورا قرآن ابھی باقی ہے۔ یہاں تو چند تسبیح ہوں گی اور
اس کے علاوہ دیگر تسبیحات باقی ہیں۔ آج صبح خیال آ رہا تھا کہ یہ تسبیح تو ہماری وہ ہیں جو ہمارے بزرگان دین اکابرین نے ہمیں بتلائی ہیں ہماری اصلاح اور تربیت کے لیے، خانقاہوں کے مشائخ نے، اور کچھ تسبیحات وہ ہیں جن کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روایات میں اور احادیث میں بیان کیا ہے، ان تسبیحات کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ مثلا سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ روزانہ اس کو 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہم سوچتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم شیطان کو بھگانے کے لیے ہے، کسی نے کوئی بات غلط کہہ دی تو لا حول پڑھ دو، نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالی ہمیں علم کے لیے قبول کر لے، اللہ تعالی ہمیں ذکر کے لیے قبول کر لے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالی ہمیں کفر سے بچا دے، شرک سے بچا دے، جہالت سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے اللہ تعالی ہمیں بچا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ نے عرش کے خزانے سے ہمیں یہ کلمہ عطا فرمایا ہے، اس سے آدمی کے اندر عاجزی آئے گی، تواضع آئے گی، انکساری آئے گی، ورنہ سوچے گا میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا ذاکر ہوں، میں مدرسے میں بھی جاتا ہوں، میں خانقاہ میں بھی جاتا ہوں، اور میں تبلیغ میں بھی جاتا ہوں، تو میں نے یہ عمل کیا، میں نے وہ عمل کیا، تو آدمی کے اندر تکبر آ جاتا ہے، بڑائی آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو علم سے، عمل سے، عبادت سے، ذکر سے محروم کر دیتے ہیں۔ لیکن جب یہ پڑھے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ میں علم کے لیے جو جا رہا ہوں یہ تیرے فضل سے جا رہا ہوں، اے اللہ میں جو ذکر کے لیے جا رہا ہوں تیرے فضل سے جا رہا ہوں، اے اللہ میں جو تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں تیرے کرم سے جا رہا ہوں، اگر تو طاقت نہ دیتا، قوت نہ دیتا تو میں نہ علم کی طرف آتا، نہ میں ذکر کی طرف آتا، اور نہ میں تبلیغ کی طرف آتا۔ اے اللہ جو میں نے جھوٹ چھوڑا ہے، سود چھوڑا ہے، میں نے چہرہ یہود و نصارہ کے جیسا نہیں بنایا، اور میں نے لباس تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق پہن لیا، گناہ چھوڑ دیا، اے اللہ یہ تیرا ہی فضل ہے، تیرا ہی کرم ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرا بندہ نیک کام کو میری طرف منسوخ کر رہا ہے اور گناہوں کے چھوٹنے کو میری طرف منسوخ کر رہا ہے، جا میں تجھے اور نیکی کی دولت دوں گا اور میں تجھے گناہوں سے بچاؤں گا۔ تو اس سے آدمی کی مدد ہوگی ذکر پر، علم پر، دعوت و تبلیغ پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم کے لیے، ذکر کے لیے، تبلیغ کے لیے نسلاً بعد نسل قبول فرمائے۔ اب لا الہ الا اللہ کی 2 تسبیح اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، محبت ہمارے دل میں آ رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں اس طرح پڑھیں گے کہ جو کچھ علم و عمل، مدرسہ اور خانقاہ ہمیں ملا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا۔ اے اللہ ان کو ان کی اپنی شایع نشان بہترین بدل عطا فرما۔ الا اللہ کی 4 تسبیح اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں اور اللہ پاک دل میں سمائے جاتے ہیں۔ اور اللہ کی 6 تسبیح اس توجہ و دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے دل میں ہے، اور اللہ کی ایک تسبیح اس طرح پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر حکم، نبی کا ہر طریقہ، اس پر ہمیں چلنا ہے اور اس کو سارے عالم میں پھیلانا اور پہنچانا ہے۔ 2 زبانیں گویا ہماری ہیں، ایک منہ میں ہے، ایک دل میں ہے، دونوں سے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور ہم نہیں، ہمارے ساتھ آسمان زمین اور اس کی ساری مخلوق اللہ کی پاکی اور تسبیح کو بیان کر رہی ہے۔ تو آدمی کا دل لگتا ہے اس کام میں جس کو سارے کر رہے ہوں۔ تو جب ہم یہ سمجھیں گے کہ آسمان زمین سب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، تو اس کے اندر ایک طلب اور ایک جذبہ اور شوق پیدا ہوگا۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا مجلس میں 1 مرتبہ درود جیسے واجب ہے، ایسے اللہ کے نام کے ساتھ جل جلالہ یہ کہنا، عم نوالہ کوئی تعظیمی جملہ کہنا واجب ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا
إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله.
الله الله والله 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 الله 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 الله والله الله والله الله والله الله والله الله والله والله الله 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 والله
अल्लाह 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 अल्लाह